مزید انجام بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کہ کون بڑا ہے ظالم اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کرتا ہے۔ اس کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے جس پہ والذین کذبوا بآیاتنا، یعنی یہ دو قسم کے لوگ تو بڑے ہی ظالم ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے، یعنی کذبوا بآیاتنا کی مزید ڈیٹیل بتائی نا۔ پہلی قسم کون سی ہے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی حکم کی جھوٹی نسبت کرنے والے۔ اس میں اللہ کے رسول کی بات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا، یہ ہے ممن افترى علی اللہ کذبا، اس کے انڈر آ جاتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور دوسری بات او کذب بآیاتہ، اس کی آیات کو جھٹلانا۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو قرآن اور کتاب کے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی رسول کی نبوت کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کے لیے ان کا لکھا ہوا مقرر حصہ ہے، یعنی جو لوح محفوظ میں ان کی جو عمر، ان کا رزق، ان کی راحت، ان کا رنج وغیرہ لکھ دیا ہے، ان کو پہنچ کے رہے گا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلائیں یا نہ جھٹلائیں، جو ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ان کو ملے گا۔ لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے ان کو فوت کرنے کے لیے، تو پھر وہ ان کو ٹارچر کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو تانا دیا جاتا ہے، ان کو اذیت پہنچائی جاتی ہے اس قول کے ذریعے، چلو اب بتاؤ ان لوگوں کو پکارو نا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو ڈانٹ کر کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ تو وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ پر وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کیا ہیں، کافر تھے۔ انہیں موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا، جب وہ فوت ہوں گے نا تو اسی وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے چہرے پر بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ اکثر جو لوگ شہید ہوتے ہیں جیسے آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے چہروں پہ اسمائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ قید کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مسکراتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں وہ مسکراتے ہیں؟ ان کو سامنے اپنی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو اپنی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا، سامنے موت ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہو آپ نے مر جانا ہے یا آپ کے آخری لمحات ہیں تو آپ کے چہرے پر اسمائل تو نہیں آئے گی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو وقف کر دیتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر اطمینان آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس وقت اپنی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کافر ہوتے ہیں موت کے وقت ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلط تھے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر ہی کہیں گے ہم کافر تھے، ہم سے مسٹیک ہو گئی، ہم مجرم تھے، ہم واقعی ایمان سے محروم تھے۔ تو کس قدر خوفناک اور خطرناک منظر ہے نا یہ، کہ انسان اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے رسولوں سے مدد مانگتا ہے، فرشتوں سے مدد مانگتا ہے، پھر بڑے بڑے اولیاء کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے، لیکن جب فوت ہوں گے تو کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کو نہیں پکارے گا،
چاہے آپ علی مشکل کشا کہہ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی کچھ لوگ مشکل کشا مانتے ہیں، غوث اعظم، اور پھر اسی طرح بہت سے ایسے نام جو ہے ہم نے رکھ لیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ شرک ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ باقی سارے گناہوں کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک جیسی ناپاک خصلت کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ان کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ جماعتوں، یعنی ان کو داخل کیا جائے گا۔ کس کس کو؟ جنوں کو، پھر انسانوں کو بھی آگ میں، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ اللہ کی حیات کا انکار کرتے رہے، اللہ کی بات نہ مانتے رہے، دونوں گروہوں کو جہنم میں، آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، تحقیق جو تم سے پہلے جماعتیں گزر گئی ہیں وہ بھی وہیں پر موجود ہیں، پہلے جنہوں نے گناہ کیے وہ بھی آگ میں ہوں گے، جنہوں نے تمہارے ساتھ کیے وہ بھی آگ میں ہیں، جو تمہارے بعد آ رہے ہیں وہ بھی آگ میں ہیں۔ کلما دخلت امت، جب بھی کوئی جماعت آگ میں داخل ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی بہن کو، یعنی دوسری جماعتوں کو لعنت بھیجے گی، اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی۔ ہر بعد میں آنے والی پہلی جو ہم مذہب امت پر لعنت کرے گی، جو اس سے پہلے جہنم میں ہوں گے، یعنی یہودی یہودیوں پر لعنت کریں گے، نصارہ نصارہ پر لعنت کریں گے، مشرکین اور دوسرے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر لعنت بھیجیں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا، جب وہ جمع ہو جائیں گے اس میں سب کے سب۔ تو ادراک کہتے ہیں ایک دوسرے کو آ ملنا، ایک دوسرے کو پکڑ لینا۔ تو جب وہ اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یعنی جو پچھلی ہوگی ان کی، وہ اپنی پہلی کو، یعنی جو ان سے پہلے گزر گئے تھے ان کو کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو دگنا دے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ جیسے ہماری پیرنٹس کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم ایکسکیوز کیا رکھتے ہیں، بجائے اپنی غلطی کو قبول کرنے کے ہم کیا ان کے سامنے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے فلاں بہن نے یا بھائی نے ایسا کام کیا تھا تو ان کی طرف دیکھ کر ہم نے بھی کر لیا، میرا تو کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کرنے کا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسے ہی گناہگار جماعتیں کیا کہیں گی؟ اپنے پہلوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو جن سے پہلے گزر گئے تھے وہ گناہ کرتے کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے نا، آج ہم اپنے آباء و اجداد کی بہت سی باتوں کو دین کا حصہ نہ بھی ہو تو ان کو مانتے چلے آ رہے ہیں، ان کو اگنور نہیں کرتے، ان کی دلیل ہونے کے باوجود ان کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو ہم کیسے ان کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، تو کس قدر پھر اس وقت بے بسی ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے کہ تم زیادہ ایسی باتیں نہ کہو، بلکہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہیں بھی دگنا ملے گا اور ان کو بھی دگنا ملے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ان پر ہی عذاب کو سخت کیا جائے گا، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے اس بات کو، تمہیں کیوں دگنا ملے گا؟ کیونکہ تم نے بھی تو بعد میں آنے والے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا گناہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں گناہ کو شروع کرنے والے انسانوں میں سے نہ بنانا، ہم گناہ کی ابتدا کرنے والے نہ ہوں، ہم نیکی کی ابتدا کرنے والے ہوں، تاکہ آنے والے وقت تک جو بھی لوگ ہماری طرف سے دیکھ کر نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، ہمیں اجر ملے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام شروع کیا اور وہ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا اور آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ گیا، تو سب کا گناہ آپ کو ہوگا، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔
تو اس کی ہر ایک کے لیے ایک عذاب کی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے خود گمراہ ہوئے، پچھلوں نے ان کا کہا مانا اور خود انہوں نے غور و فکر نہ کیا، لہٰذا دونوں مجرم ہیں۔ اور دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے ان کو گمراہ کیا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، لہٰذا دونوں جو ہیں دگنے عذاب کے حقدار ٹھہریں گے، کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، اس لیے ہر ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اور اسی اعتبار سے ہر ایک کے لیے ضعف یعنی دگنا عذاب ہوگا۔ دگنے عذاب سے مراد یہ کہ ایک عذاب ختم ہو رہا ہے، دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، تیسرا دور، ہر عذاب جو ہے دوسرے عذاب سے زیادہ سخت اور سنگین ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ لوگوں کی بات مان کر گمراہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے دین کو خود پڑھ کر خود سیکھنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کیا رہی ہیں، سمجھا کیا رہی ہیں۔ وقالت اولاہم لأخراہم، کہے گی پہلی ان کو، یعنی جو پچھلی جماعتیں ہوں گی نا، وہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گی نا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ اب جو پہلی والی جماعتیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ تم زیادہ نہ بنو، تمہیں ہم پر کون سی ایسی فضیلت حاصل تھی، تم نے کون سا ہم سے زیادہ اچھا کام کیا تھا کہ تمہیں ہلکا عذاب اور ہمیں دگنا ہو، دونوں کو دگنا ہوگا۔ تمہارے اندر تو کوئی ایسا کام ہی نہیں تھا کہ تم ہم سے زیادہ افضل ہو۔ فما کان لکم علینا من فضل، بس نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی فضیلت ہم پر، چلو تم بھی چکھو۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج ہم لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اپنے پیرنٹس کی غلط باتیں بھی مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن یہی لوگ ہمیں کہیں گے فذوقوا العذاب، چکھو عذاب۔ تمہاری خود عقل کام نہیں کرتی تھی، تمہارے اندر شعور نہیں تھا کہ تم خود دین کو اور سچی باتوں کو پہچانتے، تم خود قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب۔ کیوں چکھو؟ کیونکہ جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کمایا ہے، اب اس کو بھگتو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ آخری آیت جو ہے نا بہت ہلا دینے والی آیت ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنی دوستوں کی بات مانتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہوئے، اپنے جس سے محبت کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہوئے کتنے برے کام کر گزرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن وہ لوگ ہمیں مزید پریشان کریں گے، مزید ٹارچر کریں گے۔ ایک تو عذاب ہوگا جہنم کا، اور ایک ذہنی عذاب میں بھی ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عذاب سے بہت دور رکھے اور ہمیں گناہوں سے دور رکھے، سچ کو حق کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا کرے، اور ہم خود جو ہے سیکھیں، تدبر کریں اور پھر عمل بھی کر سکیں۔ تو آج کی آیات سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے ایک لرننگ پوائنٹ شیئر کریں کہ کیا چیز جو ہے آج آپ لے کے جا رہے ہیں۔ روز ایسا کیا کریں کہ روز آپ خالی ہاتھ آتے ہیں نا، تو جب آپ واپس جانے لگیں تو آپ سوچیں کہ آج میں نے اپنے تھیلے میں، ایمان کے تھیلے میں کیا ایک نئی چیز ایڈ کی۔ صرف ایک پوائنٹ، ایک لفظ بھی آپ کے اندر اتر جاتا ہے نا، تو آپ سمجھیں آپ کی کلاس کا حق ادا ہو گیا۔ چلیں اپنا وہ ایک لرننگ پوائنٹ سوچیں اور پھر اس کو شیئر بھی کریں۔ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ایک
نہیں ہے اور جس پر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ بالکل، دوسروں کی اصلاح کے لیے اللہ کے کلام سے مدد لینی ہے۔ بہت بہت اہم یہ پوائنٹ ہے جو کہ آج ہمیں ملا ہے، ہم اپنی باتوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کرنا ہے، بالکل سوچ سمجھ کے، حدیث اور قرآن کی روشنی میں، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا نا۔ پھر اسی طرح سوچ سمجھ کے کام کرنے کے ساتھ توکل، بہت اہم پوائنٹ ہے توکل کا مضبوط ہونا۔ صرف گناہوں سے بچنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس کے گناہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم چیز سامنے لائی ہے انہوں نے کہ جب آپ کسی کی صحبت میں رہتے ہیں نا تو آپ کسی کو منع نہیں کرتے، آہستہ آہستہ آپ بھی اس کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، میں ولی کل امت والی آیت کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہر امت کے لیے ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، تو یہ آیت مثال کے بعد ہے کہ حرام کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آخری بار کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کیا مقرر ہے، ہم نے کس ٹائم اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارے پاس اور ٹائم ہوگا بھی نہیں، یا پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس اگلا موقع آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو پھر ہم کیسے کہہ لیتے ہیں کہ چلیں جی آج کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم نے آج اگر یہ آیت سن لیا کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے تو ہمیں آج سے ہی ابھی سے ہی کوشش کرنی ہے ان سے بچنے کی۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ چلے آج آخری بار کر لیتی ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھی تکبر کرنے والی، تو اللہ معاف کرے، میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں اگر کوئی کام خود کروں تو میں کر سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی اور بندہ کہے کہ یہ کام کرو تو پھر میرا دل نہیں کرتا کرنے کو۔ اور ابھی کل سیکنڈ ٹائم میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مجھے کوئی کام کہہ رہا ہے تو مجھے اسے خوشی سے کرنا چاہیے، نہ کہ میں مطلب یہ سوچوں کہ اب اس نے مجھے کہا ہے تو میں کیوں کروں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں ہر بات کا۔ اب دیکھیں اگر کل ہی میرے ساتھ یہ بات ہوئی اور آج ہی یہ اس طرح کی آیت آ گئی ہے تو میرے لیے تو اس میں نصیحت ہے نا کہ مطلب کل اگر میں یہ سوچ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، تو اب میرے لیے تو اس میں نصیحت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور اس بات پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ بالکل ایک بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے یہ کہ ہم ایسے جب سوچتے ہیں کہ ہم کل کریں گے، آئندہ کریں گے، تو پتہ نہیں وہ وقت ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔